بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JSSC CGL کے حوالے سے چند معروضی سوالات پیش خدمت ہیں۔ آج ہم لوگ گفتگو کریں گے علامہ محمد اقبال کے حوالے سے۔ سوال نمبر 1 ہے، اقبال کی 13 نظمیں کس کی کتاب ہے؟ اقبال کی 13 نظمیں ایک ایسے ادیب کی کتاب ہے جس میں انہوں نے اقبال کی 13 مشہور نظموں کا تجزیہ کیا ہے اور اس پر مدلل بات کی ہے۔ آپشن اے ہے جگن ناتھ آزاد، آپشن بی ہے اسلوب احمد انصاری، سی ہے فیروز اختر، ڈی ہے عبدالستار دلوی۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، اسلوب احمد انصاری۔ سوال نمبر 2 ہے، اقبال کی پیدائش کب ہوئی؟ آپشن اے ہے 1876، آپشن بی ہے 1875، آپشن سی ہے 1877، آپشن ڈی ہے 1874۔ اس کا صحیح جواب ہوگا سی، 1877 9 نومبر 1877۔ سوال نمبر 3 ہے، حب الوطنی کا موضوع کس کے یہاں زیادہ ملتا ہے؟ آپشن اے ہے علامہ اقبال، بی ہے فیض احمد فیض، سی ہے حالی، ڈی ہے چک بست۔ تو حب الوطنی کے حوالے سے مطلب وطن سے محبت کے حوالے سے جو نظمیں کہی گئی ہیں ان میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ علامہ اقبال نے بھی حب الوطنی کے حوالے سے بہت سی نظمیں کہی ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، یہ ان کی مشہور نظم ہے، لیکن یہاں پہ جواب ہوگا آپشن ڈی، چک بست، پنڈت برج نارائن چک بست، آپشن ڈی ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے، اقبال نے اپنی شاعری میں کس سے خطاب کیا ہے؟ مطلب ان کے شاعری کا بنیادی محور کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1 عورتوں سے، بی بوڑھوں سے، سی غریبوں سے، ڈی نوجوانوں سے۔ اس کا جواب ہوگا ڈی، نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور نوجوانوں کو شاہین سے مخاطب کر کے کیا ہے۔ شاہین کہا ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو جہاں بھی انہوں نے وہ کیا ہے وہاں نوجوانوں سے خطاب کیا ہے، وہاں شاہین کا استعارہ لیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، علامہ اقبال ابتدا میں کس طرح کی نظمیں لکھتے تھے؟ آپشن اے ہے رومانی، بی ہے فلسفیانہ، سی ہے مناظر فطرت کی عکاسی، ڈی ہے عالمانہ۔ اس کا جواب ہوگا سی، مناظر فطرت کی عکاسی۔ مناظر منظر کی جمع ہے، نظارہ، فطرت مطلب نیچر، عکاسی مطلب اس کی تصویر کھینچنا، مطلب یہ کہ نیچر کی تصویر کھینچنے والے شاعر کو بولیں گے مناظر فطرت کا شاعر۔ تو ابتدائی جو ان کی نظمیں ہیں اس میں انہوں نے مناظر فطرت کی عکاسی کی ہے، جیسے ہمالیہ ہے، پہاڑ اور گلہری ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، وہ انہوں نے اس میں مناظر فطرت کی عکاسی کی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، علامہ اقبال نے غزل گوئی میں کس کا تتبع کیا؟ تتبع کرنا بولتے ہیں پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، اس کی راہ کو اختیار کرنا۔ آپشن اے ہے غالب، بی ہے میر، سی ہے داغ، ڈی ہے آتش۔ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ڈاک کے ذریعے نواب مرزا داغ دہلوی جو حیدرآباد میں رہتے تھے ان دنوں، ان سے اصلاح لیا کرتے تھے، ان کے شاگرد تھے، تو ان کی ابتدائی شاعری میں نواب مرزا داغ دہلوی کا اثر دکھائی دیتا ہے، اسی لیے اس کا صحیح جواب ہوگا سی، داغ۔ سوال نمبر 7 ہے، علامہ اقبال کا انتقال کب ہوا؟ آپشن اے ہے 9 نومبر 1938، بی ہے 25 مئی 1938، سی ہے 21 مارچ 1938، ڈی ہے 21 اپریل 1938۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن ڈی، 21 اپریل 1938 عیسوی کو۔ سوال نمبر 8 ہے، شاعر مشرق کا آخری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ شاعر مشرق کس کو بولتے ہیں؟ علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال جب 1905 میں باہر پڑھنے گئے، یورپ کا سفر کیا انہوں نے اور وہاں 3 سال تقریباً گزارا، جب 1908 میں وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں وہ اپنی شاعری میں موازنہ کرتے ہیں، کمپریزن کرتے ہیں مشرق و مغرب کا، ایسٹرن کلچر اور ویسٹرن کلچر کا، اسی لیے ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان کا آخری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ آپشن اے ہے بانگ درا، بی ہے بال جبریل، سی ہے ضرب کلیم، ڈی ہے
ارمغان حجاز۔ اس کا صحیح جواب ہوگا ارمغان حجاز۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے 4 شعری مجموعے اردو میں شائع ہوئے ہیں، جن میں پہلا بانگ درا، دوسرا بال جبریل، تیسرا ضرب کلیم، چوتھا ارمغان حجاز ہے۔ تو آخری مجموعہ اردو اور فارسی دونوں میں ہے، یہ بھی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ سوال نمبر 9 ہے، اقبال کے آباء و اجداد کیا تھے؟ ہم جانتے ہیں کہ اقبال کے آباء و اجداد کشمیر کے تھے، اور وہاں سے انہوں نے جب اسلام قبول کیا وہاں سے تو پھر وہ لوگ سیالکوٹ میں منتقل ہو گئے تھے۔ آپشن اے ہے شیخ، بی ہے برہمن، سی ہے کھتری، ڈی ہے انصاری۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ برہمن تھے اور برہمن ہونے پر فخر کرتے تھے، لیکن اپنے ہندو ہونے پر وہ ہمیشہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے، اسی لیے آپشن ہوگا بی برہمن، سپرو برہمن۔ سوال نمبر 10 ہے، اقبال سب کے لیے کس کی کتاب ہے؟ ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے اقبال سب کے لیے، یہ کس کی کتاب ہے؟ اے ہے فرمان فتح پوری، بی ہے عبدالقادر بیدل، سی ہے مجنوں گورکھپوری، ڈی ہے عبدالحق۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، فرمان فتح پوری کی کتاب ہے۔ اقبال سب کے لیے ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے، ہوتی رہی ہے ہمیشہ، اور طالب علموں کے لیے بنیادی کتابوں میں سے ایک ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، اقبال نے ذیل میں ابتدائی تعلیم کن سے حاصل کی؟ اے ہے داغ، بی ہے غالب، سی ہے میر حسن، ڈی ہے غلام بیگ۔ اس کا صحیح جواب ہوگا میر حسن، میر غلام حسن سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس پر وہ فخر بھی کرتے تھے۔ سوال نمبر 12 ہے، علامہ اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں گئے تھے؟ اے ہے یورپ، بی ہے کینیڈا، سی ہے فلسطین، ڈی ہے مصر۔ اس کا صحیح جواب ہوگا یورپ گئے تھے وہ۔ سوال نمبر 13 ہے، علامہ محمد اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے شاعری بہت پہلے شروع کر دی تھی، 1894-95 کے آس پاس، لیکن ان کا پہلا شعری مجموعہ بہت تاخیر سے شائع ہوا، اس کا نام تھا بانگ درا، پہلا مجموعہ ہے۔ وہ کب شائع ہوا، یہاں سوال پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے ہے 1905، بی 1924، سی 1933، ڈی 1942۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1924 عیسوی کو ان کا پہلا مجموعہ بانگ درا کے نام سے شائع ہوا۔ سوال نمبر 14 ہے، علامہ محمد اقبال انگلستان سے کب واپس آئے؟ انگلستان مطلب انگلینڈ، یورپ۔ آپشن اے ہے 1924، بی ہے 1900، سی ہے 1918، ڈی ہے 1908۔ اس کا صحیح جواب ہوگا 1908 عیسوی میں۔ 1905 عیسوی میں گئے اور 1908 عیسوی میں وہ واپس آئے، 2 ڈگریاں انہوں نے لی، بیرسٹری کی ڈگری اور پی ایچ ڈی کی ڈگری۔ سوال نمبر 15 اور آخری سوال ہے، علامہ محمد اقبال نے کس نظریے کی حمایت کی ہے؟ مطلب اپنی شاعری میں کس طرح کے نظریے کی تبلیغ کی ہے، کس طرح کی باتیں بیان کی ہیں؟ آپشن اے ہے اسلامی نظریہ، بی ہے مغربی نظریہ، سی ہے اشتراکی نظریہ، ڈی ہے غیر اسلامی نظریہ۔ ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی بیشتر شاعری اسلامی نظریے کی حامل ہے، اور اسی لیے ان کو بہت سے لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جو اسلام دشمن ہیں جو لوگ ہیں وہ ان کی شاعری سے نفرت کرتے ہیں، اور ایسی بہت سی چیزیں آئی ہیں، جیسے ابھی دلی یونیورسٹی میں کیس ہوا تھا کہ علامہ اقبال کو شاعری سے ان کے سلیبس سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے اقبال کی شخصیت پر، اس کے کلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر کو، ایک نظریہ ساز شاعر کو ہم لوگ نظر انداز کریں گے تو نقصان ہمارا ہے، اور فنکار کسی ایک قوم، ایک ملت، ایک ملک کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ آفاقی ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہمیشہ ہوتی ہے، اور وہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ فیض احمد فیض کے حوالے سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔